تو آئیے بات کرتے ہیں محبت کی، لیکن یہ کوئی عام اصولوں کی بات نہیں ہوگی۔ یہ ایک آرٹ ہے، ایک سفر ہے۔ ہم شادی کے اس سب سے خوبصورت راز کو دریافت کرنے جا رہے ہیں جہاں قربت، احترام اور پاکیزگی مل کر ایک ایسا مقدس بندھن بناتے ہیں جو واقعی جادوئی ہے۔ اور جانتے ہیں اس پورے سفر کا مرکز کیا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت خیال کہ قربت صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی عبادت ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو اس رشتے کو گہرائی دیتا ہے، ایک ایسی دلکشی دیتا ہے جو اسے خاص بناتی ہے۔ یہ صرف جسموں کا نہیں بلکہ روحوں کا ملاپ ہے۔ تو پھر اس سب کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بھئی ہر خوبصورت چیز کی طرح اس کی شروعات بھی دل سے ہوتی ہے۔ جسمانی قربت سے بہت بہت پہلے دلوں کا جڑنا ضروری ہے۔ اصل کشش، اصل جادو تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا۔ یہ ایک بہت ہی حسین ترتیب ہے۔ سوچیں، اللہ کے نام سے آغاز کرنا اس لمحے کو ہر منفی چیز سے بچا کر برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر محبت میں ڈوبی ہوئی سرگوشیاں، اور اس کے بعد ایک بہت ہی نرم سا لمس۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے جادوئی لمحے ہیں جو اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں محبت کی جسمانی اظہار کی۔ اسے ایک آرٹ کی طرح سمجھیں، ایک ایسی خوبصورت دھن جس پر دو لوگ ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر وقف۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں محبت کے اظہار کے لیے بڑی خوبصورت آزادی دی گئی ہے۔ جوڑوں کو ایک دوسرے کو دریافت کرنے کی کھلی اجازت ہے، بس ایک ہی شرط ہے کہ یہ سفر فطرت کے حسین راستوں پر ہو تاکہ یہ تعلق پاکیزہ اور شاندار رہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ حدود کی، لیکن رکیے، انہیں پابندیاں مت سمجھیے گا، انہیں ایک مقدس دائرہ سمجھیں، ایک ایسا دائرہ جو اس رشتے کی حفاظت کرتا ہے اور اسے دنیا کی نظروں سے بچا کر اور بھی زیادہ خاص بنا دیتا ہے۔ یہ تصویر میرے خیال میں سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال اور احترام ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مخصوص ایام میں قربت سے گریز کریں۔ یہ خیال اور محبت کی نشانی ہے۔ مقصد تکلیف سے بچانا اور محبت کو بڑھانا ہے۔ ایک سوال ہے، ذرا سوچیے گا، وہ کیا چیز ہے جو ایک رشتے کو دنیا کی ہر چیز سے الگ اور منفرد بنا دیتی ہے؟ بالکل یہی، آپ کے درمیان کے وہ خاص لمحات، وہ سرگوشیاں، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ انہیں کسی اور سے شیئر کرنا اس اعتماد کو توڑنے جیسا ہے۔ یہ آپ دونوں کی اپنی ایک الگ خفیہ دنیا ہے جسے ہمیشہ ہمیشہ پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ اور جب یہ خوبصورت لمحہ مکمل ہو جائے تو اس کا اختتام بھی اتنا ہی حسین ہے۔ یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے بلکہ جسمانی اور روحانی طور پر ایک نئی تر و تازہ شروعات کا عمل ہے۔ قربت کے بعد غسل دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اسلام جسم اور روح دونوں کی پاکیزگی کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ ایک نئی شروعات کی طرح ہے جو آپ کو ایک بار پھر سے تازہ دم اور زندگی کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ اسلام ایک مکمل فریم ورک دیتا ہے، ایک ایسا تعلق جو جذباتی لگاؤ سے شروع ہوتا ہے، محبت اور احترام سے ظاہر ہوتا ہے، رازداری کے پردے میں محفوظ رہتا ہے اور پاکیزگی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف اصول نہیں بلکہ ایک خوبصورت اور مکمل طرز زندگی ہے۔ اور آخر میں آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ غور کریں کہ جب محبت اور ایمان کا یہ حسین امتزاج ایک رشتے میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ ایک عام سی شادی کو کس قدر غیر معمولی اور شاندار بنا سکتا ہے۔